الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے. سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 ہے. وقال، یہودیوں نے کہا، قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف کے اندر محفوظ ہیں. انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ یہودیوں نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کلمہ توحید کو، کلمہ اسلام کو لوگوں کے سامنے رکھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی لوگوں کے دلوں میں اترتی گئی، مگر یہ لوگ کسی بھی بات کو ماننے تیار نہیں تھے. جب مسلمانوں نے کہا کہ تمہارے دلوں کو کیا ہو گیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو حقانیت پر مبنی ہیں، جو سچائی پر مشتمل ہے، تمہارے دلوں کے اندر وہ باتیں کیوں نہیں اترتی ہیں؟ تب یہودیوں نے تنزیہ طور پر کہا، ہمارے دل محفوظ ہیں، کور ہے ہمارے دلوں کے اوپر، غلاف کے اندر ہے، تو اس لیے ہمارے دلوں کی حفاظت ہو جاتی. جیسے کوئی کتاب آپ پلاسٹک کے کور میں رکھ لیجئے، پلاسٹک کے کور میں آپ کتاب رکھ لیجئے، آپ بارش میں جا رہے ہیں، بارش کا پانی گر رہا ہے مگر آپ کی کتاب کو کچھ نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کور کے اندر، کور ہی کو غلاف کہتے. پہلے یہ لفظ بہت مشہور تھا، قرآن کو غلاف میں رکھو. وہ غلاف کو ہم لوگ بگاڑ کر غلف کہتے ہیں. غلف اصل میں وہ لفظ ہے غلاف. تو جب کوئی چیز غلاف میں ہوتی ہے، کور میں ہوتی ہے، تو اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. قرآن مجید کو ہم غلاف میں رکھتے ہیں تاکہ اس پر دھول نہ پڑے. جو بھی دھول پڑے گی غلاف کے کپڑے پہ پڑے گی، اصل قرآن پر دھول نہیں جمے گی. تو یہ غلاف کا فائدہ ہے. اور بعض چیزوں کے لیے کپڑے کا غلاف کام نہیں دیتا، وہاں پر پلاسٹک کا غلاف ہونا چاہیے. تو آپ جب اپنی دستاویزات، ڈاکومنٹس
یا سرٹیفکیٹس لے کر جاتے ہیں تو پلاسٹک کے کور میں رکھتے ہیں، اگر بارش گر بھی گئی تو آپ کے کاغذات محفوظ رہتے ہیں۔ تو کور کا کام، غلاف کا کام کیا ہے؟ حفاظت کرنا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، اس لیے ہمارے دل ایسے بچے ہوئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی بارش ہمارے دلوں کو اثر نہیں کرتی، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کا پانی ہمارے دلوں پہ نہیں گرتا، کیونکہ ہم حفاظت میں ہیں۔ پروردگار نے کہا بات ایسی نہیں ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل حفاظت میں ہے، ایسا نہیں ہے۔ لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے دلوں پر اللہ نے لعنت اتار دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، لہذا جس دل پہ خدا کی لعنت ہو گئی اس دل میں ایمان کا کلمہ گھس نہیں سکتا۔ جس دل میں اللہ کی لعنت اتر گئی اس دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں اتر نہیں سکتی۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل حفاظت میں ہے، حفاظت میں کہاں ہے؟ ان کے دل تو خطرے میں آ گئے، ان کے دل خطرے میں آ گئے۔ جہاں کور کی ضرورت ہے وہاں کور چاہیے، جہاں کور کو ہٹانا چاہیے وہاں ہٹانا ہی چاہیے۔ اگر کوئی شخص پورے بدن پہ کور کر لیا پھر غسل بھی کرنا چاہتا ہے تو غسل ہوگا اس کا؟ پلاسٹک کا کور پہن لیا پورے بدن پر، جا کر کھڑ گیا شاور باتھ میں، کیا غسل ہوگا اس کا؟ نہیں ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ تیرے اس کور کی وجہ سے تیرا غسل نہیں ہوا۔ اسی طرح اے یہودی، تیرے اوپر لعنت کا کور چڑھ گیا ہے، اس لیے تیرے دل میں نور کی باتیں نہیں آ سکتی، پیغمبر کی باتیں نہیں آ سکتی ہیں، سچائی کی باتیں نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا بالکل رد کر دیا، بل لعنہم اللہ، اللہ نے تو لعنت کر دی ہے ان کے دلوں پر۔ کیوں لعنت کی ہے؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ دیکھیے کفر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کفر عنادی اور دوسرا کفر ہوتا ہے کفر برائے جہل، یعنی کوئی نادانی کی وجہ سے انکار کرتا ہے، اسے معلوم نہیں، نادانی کی وجہ سے انکار کرتا ہے، جب عقل آتی ہے تو مان لیتا ہے۔ مگر کفر عنادی یہ ہے کہ جان بوجھ کر ضد کی وجہ سے کسی بات کو نہیں مانتا، یہ ہے کفر عنادی۔ یہودیوں کا جو کفر تھا وہ کفر عنادی تھا، کیونکہ سارے یہودی اچھی طرح جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آخر الزمان ہیں، ان کی کتاب میں توریت کے اندر یہ بات موجود تھی، جاننے کے باوجود انکار کرنا یہ کفر عنادی ہے، ایسا کافر سمجھتا نہیں۔ کفر جہلی جو ہے، جہل کی وجہ سے اسے نالج نہیں ہے، جب علم آئے گا تو سدھر جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سونے والے کو جگا سکتے ہیں، سو رہا آپ دو بار تھپکی دو تو اٹھ جائے، مگر سونے کی ایکٹنگ جو کرتا ہے اسے نہیں جگا سکتا۔ آنکھ بند کر کے پڑ جائے، سویا نہیں، آنکھ بند کر کے سونے کی اداکاری کر رہا ہے، ایکٹنگ کر رہا ہے۔ آج کل ایکٹنگ کا معاملہ پہلے کہیں کہیں ہوتا تھا، اب ہر نکاح کی محفل میں ایکٹنگ ہو رہی ہے، شوٹنگ بھی ہو رہی ہے، کیونکہ جب دولہا دستخط کرتا ہے تو یہ کیمرہ والے سے بول جائے ذرا ادھر دیکھو ذرا دیکھو، میں ان سے کہتا ہوں بھائی خاموش ہو جاؤ، دولہا دستخط کرتا ہے اسے سکون سے دستخط کرنے دو، نہیں دستخط جو کرتا ہے وہ ہماری ویڈیو میں بھائی تمہاری ویڈیو کو روکو، اسے دستخط کریں، کیونکہ دستخط میں غلطی ہو گئی تو پھر وہ دفتر ہی بیکار ہو جائے گا۔ تو دستخط کرنے کے بعد اب تمہارا ویڈیو چلا،
وہاں سے شوٹنگ چلے گی، یہاں دولہے میاں دستخط کرنے کی ایکٹنگ کریں، اداکاری کریں. تو یہ اکثر نکاحوں کی محفلوں میں یہی چلتا ہے، ادھر ادھر شوٹنگ، ادھر ایکٹنگ. جب تک کہ ایکٹنگ نہیں کرتا وہ لوگ چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ آئے ہوئے اسی کام کے لیے. لہذا پیچھے پڑ جاتے، ذرا ادھر دیکھو، مسکراؤ. تو یہ بات ضمن آ گئی. تو آج ضروری باتوں کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹ گئی، بے ضروری کاموں کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہو گئی. تو یہ یہودی، ان کا کفر کیسا تھا؟ کفر عنادی. کفر عنادی یعنی جان بوجھ کر ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کرنا. ایسا کافر مومن ہو جائے یہ بہت مشکل ہے. تو ان لوگوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کیا، یہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کے دلوں کی حفاظت ہو رہی ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ ان کے دلوں پر خدا کی پھٹکار پڑ رہی ہے، خدا کی لعنت اتر رہی ہے. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، یہ لوگ بہت کم ایمان لائے. یعنی 1000 یہودیوں میں 50-60 یہودیوں کو ایمان لانے کی توفیق ہوگی، باقی ٹیڑھے کے ٹیڑھے ہی رہے. آپ نے واقعہ سنا ہو کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، ان کا نام تھا عبداللہ بن سلام. وہ یہودیوں کے زبردست عالم. تو یہ عبداللہ بن سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول، میں توریت کا ماہر ایکسپرٹ، توریت کا علم مجھے حاصل ہے، میں توریت کی تفسیر کرتا ہوں، مجھے معلوم، مگر میں کہوں گا یہودیوں سے کہ آپ سچے رسول ہیں تو یہ قوم میری بات نہیں مانے گی، یہ قوم میری بات ہرگز نہیں مانے گی. اس لیے ایسا ہم کرتے ہیں کہ میں چھپ جاتا ہوں، آپ یہودیوں کو بلائیں اور میرے بارے میں پوچھیں. وہ لوگ میری تعریف کا قصیدہ پڑھیں، عبداللہ بن سلام بہت بڑے عالم ہیں، زبردست مفسر ہیں، بڑے نیک انسان ہیں، سب کہیں. اس وقت آپ یہودیوں سے پوچھنا کہ اگر عبداللہ بن سلام آ کر میرا کلمہ پڑھ لے تو کیا تم لوگ پڑھو گے؟ تب وہ لوگ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، عبداللہ بن سلام آپ کی بات نہیں مانے گا. پھر آپ پوچھئے، اگر وہ مان لے تو تب وہ لوگ کہیں گے اگر عبداللہ بن سلام مان لیں گے تو ہم بھی مان لیں گے. تو اس وقت میں چھپ کر جو رہوں گا، باہر آ کر کہوں گا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی بات مان لیا. تب دیکھنا ان لوگوں کا رویہ. اگر وہ لوگ ایمان لے آئے تو ان کی خوش قسمتی ہے، مگر مجھے تو امید نہیں کہ وہ ایمان لائے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کی بات کو منظور کر دیا، کہا اے عبداللہ بن سلام تم چھپ کر رہو. تو قوم آئی یہودیوں کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے مذہب اسلام کو رکھا، کہا کہ دیکھو میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، میرے بارے میں توریت میں جو علامتیں ہیں وہ ساری علامتیں میرے اندر تم کو نظر آئیں. یہودیوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں، آپ خدا کے نبی نہیں ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیف عبداللہ بن سلام فیکم، عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسا آدمی ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے. تو کہنے لگے عبداللہ بن سلام کے بارے میں وہ تو بہت بڑے آدمی. تو حضور نے کہا اگر وہ کچھ فتویٰ دے دیں تو، عبداللہ بن سلام کوئی فتویٰ دے تو ان کا فتویٰ ہمارے سروں پہ ہے، ان کا فتویٰ ہماری نگاہوں پر. وہ اگر فتویٰ دے دیں کہ یہ کام کرو تو ہم ضرور کریں گے.
اگر وہ فتویٰ دے دیں کہ یہ کام نہ کرو تو ہم وہ کام ہرگز نہیں کریں گے۔ اتنا بڑا درجہ ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائے تو کیا تم لوگ عبداللہ بن سلام کی بات مان کر مسلمان ہو جاؤ گے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ آپ کی ناکام آرزو ہے، کہاں عبداللہ بن سلام اور کہاں آپ کا کلمہ، وہ تو پکا یہودی، یہودیوں کا سردار، یہودیوں کا عالم، وہ ہرگز ایمان نہیں لائے گا۔ حضور نے کہا بھائی ایمان لائے یا نہ لائے وہ بعد کی بات، اگر ایمان لائے تو کہا لایا تو ہم بھی لائیں گے، لیکن وہ نہیں لائے گا۔ بات ہو رہی تھی عبداللہ بن سلام باہر، اور کہا کہ یہودیوں تم گواہ ہو جاؤ، عبداللہ بن سلام توریت کی روشنی میں کہتا ہے کہ یہ وہی آخری پیغمبر ہے جن کا ذکر مبارک توریت کے اندر موجود ہے۔ میں کلمہ پڑھ چکا، میں مسلمان ہو چکا، اور تم لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤ۔ تو سارے یہودیوں نے کہا اے عبداللہ بن سلام تیری ہر بات ہم مانتے تھے، مگر جب یہ فیصلہ تیرا ہو گیا تو اب وہ تیری بات ہم نہیں مانیں، ختم، پورے چلے گئے۔ عبداللہ بن سلام کی بات کا اثر کسی پر نہیں ہوا، تو پروردگار کہہ رہا ہے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت کم لوگ ایمان لائیں گے یہودیوں میں۔ حالانکہ اس زمانے کے سارے یہودی جانتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں جن کی خوشخبری توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان یہودیوں کے پاس یہ کتاب آئی اللہ کی جانب سے، کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید۔ جب قرآن مجید آ گیا یہودیوں کے پاس آیا، کا یہ مطلب نہیں کہ یہودیوں پہ قرآن اترا، قرآن تو اترا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور کی ذات پر قرآن اترا، اور حضور نے قرآن سنایا، صحابہ کو سنایا، یہودیوں کو بھی سنایا۔ تو جب قرآن ان کے پاس آ گیا مصدق لما معہ، یہ قرآن تصدیق کر رہا، کیا کر رہا ہے قرآن؟ تصدیق، یعنی سچ بتا رہا ہے لما معہم، اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے۔ یعنی قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ توریت غلط کتاب ہے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ توریت سچی کتاب، توریت اللہ کی کتاب۔ اے یہودیوں جو کتاب تمہارے پاس ہے اس کتاب کی سچائی کا کلمہ پڑھتا ہے قرآن مجید۔ قرآن توریت کا بالکل انکار نہیں کرتا، قرآن اور توریت دونوں کی باتیں ملی ملی ہیں، کیونکہ توریت موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری گئی، قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا۔ یہ دونوں پیغمبر برحق ہیں، ایک پیغمبر کی بات دوسرے پیغمبر کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اور بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں کہ ان کے بعد بھی کئی پیغمبر آئے، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے کہ آپ کے بعد کوئی پیغمبر پیدا ہو ہی نہیں سکتا، ہوگا ہی نہیں۔ تو جب یہ کتاب ان کے پاس آئی، اور یہ کتاب ان کی کتاب کے اگینسٹ نہیں ہے، ان کی کتاب کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ان کی کتاب کی سچائی کو واضح کر رہی ہے۔ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ، پہلے کے لوگوں کی حالت تھی يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں سے جب جنگ کرتے یہودی، کافر یہودی، سچا یہودی مسلمان،
کیونکہ سچا یہودی جو ہوگا وہ توریت کی بات کو مانے گا، توریت میں پڑھے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تو ایمان لے آئے۔ جو واقعی یہودی ہوگا، اسی طرح جو واقعی نصرانی ہوگا، وہ انجیل پڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو یہ یہودیوں کی حالت تھی کہ جب جنگ ہوتی تھی، ایک طرف یہودی دوسری طرف کافر، یعنی دین کو نہیں ماننے والے، توریت کو نہیں ماننے والے، اللہ کو نہیں ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں ماننے والے، یہ کافر ہوتے تھے، اس طرف یہودی ہوتے تھے۔ وہ زمانہ تو مسلمانوں کا نہیں تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بعثت نہیں ہوئی، حضور کے امتی اس وقت نہیں تھے، حضور کی بعثت نہیں ہوئی، حضور کی بعثت کے پہلے کی بات ہے۔ تو یہ یہودی یہی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ اللہ کے کلیم ہے۔ ہم مسلمان بھی پڑھتے ہیں، ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ ہی مانتے ہیں، اللہ کے کلیم، اللہ سے ہم کلام ہونے والے۔ تو جب جنگ کا موقع آ جاتا تو یہ لوگ توریت کو رکھ لیتے اپنے سامنے، توریت کو رکھ کر توریت کو کھولتے، جہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا اس صفحے کو اٹھاتے، کہتے اے پروردگار، جس نبی کے آنے کی خوشخبری اس کتاب کے اندر دی گئی ہے، اس نبی کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں کامیابی عطا کرو۔ یہ دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا کرتا تھا۔ پروردگار عالم اسی کی طرف اشارہ کرا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، پہلے تو یہ لوگ اس نبی کا نام لے کر، نبی کا وسیلہ لے کر کامیابی طلب کرتے تھے کافروں کے خلاف۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پر جب آ گئے ان کے پاس، مَا عَرَفُوا، جن کو انہوں نے پہچان لیا، یہ لوگ پہچان چکے تھے، جب تک نہیں آئے تھے مان رہے تھے، جب آ گئے کفر بھی انکار کر دیا، نہ آنے تک مانتے رہے، آنے کے بعد انکار کر دیا۔ ایک مہمان کو آنے تک آ جائیے، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ کے لیے بے چین۔ جب مہمان آ گیا، کون بلایا؟ آپ کون ہیں؟ کس واسطے آئے؟ تو لوگ کہیں گے ارے زبردستی ان کو بلایا، جب آ گئے تو بولے کون ہے آپ؟ جیسا کہ کوفے والوں نے کیا، امام حسین رضی اللہ عنہ زبردستی بلایا، جب آ گئے تو امام حسین کے خلاف تلواریں چمکانے لگے، بلائے بھی وہی اور قتل کرنے کے لیے تیار ہوئے بھی وہی۔ کوفی الکوفی لا یوفی، کوفے والا وفادار نہیں ہوتا۔ ایک کہاوت مشہور ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوفے کے سارے لوگ ویسے تھے، کوفے کے بعد وفادار امام حسین کے ساتھ بھی ہو گئے، ایسے بھی چند اہل کوفہ تھے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے خبر نہیں تھے، بس ان کے ذہن میں چند رکاوٹیں آ گئی۔ پہلی رکاوٹ دنیا طلبی۔ کیا ہے دنیا طلبی؟ اگر ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے تو اب جو ہم لوگوں سے دنیا لے رہے ہیں یہ لینے کا دھندا بند ہو جائے، کیونکہ یہودی عوام الناس یعنی ان پڑھ لوگوں کو کچھ نہ کچھ کہہ کر پیسے وصول کرتے تھے۔ پیسے وصول کرنے کے مختلف طریقے، جیسا کہ آج کل بھی جاہل لوگوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے کہ ایک شخص ہے چلے گیا،
جا کر کہہ رہا ہے کہ میں اتنے دن نماز نہیں پڑھا، اب میں کیا کروں؟ تب مولانا اسے کیا کہنا؟ بھائی توبہ کر، اللہ سے معافی طلب کر، جتنے دن نماز نہیں پڑھا ہے ذرا حساب لگا، اندازے سے ان تمام نمازوں کے قضا کر۔ تم نے 1 لاکھ روپے دیے تو میں اللہ کو پورے نماز معاف کر کے چھوڑا ہوں، تم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ جاہل، اس کے پاس پیسہ ہے، 1 لاکھ روپے دے تو ہو جاتا جب بھی کام آسان سے ہو جائے، لے لے۔ یہ دھندا، ایسا دھندا یہودی میں بہت تھا، مسلمانوں میں الحمدللہ کم ہے۔ اس کے باوجود کوئی عورت بھاگ کے چلے گئے شوہر سے، نہ شوہر نے طلاق دی نہ اس نے خلا کو طلب کیا، بھاگ گئی، اب دوسرے سے نکاح کرنا چاہتی۔ اب یہاں کی جتنے مفتی ہیں، جتنے امام ہیں، مسجدوں کی جتنی جماعتیں کمیٹیاں سب بولتے وہ ہوگا نہیں کریں گے جب تک تیرا شوہر تجھے طلاق نہیں دے دیتا اور تو عدت نہیں گزارتی، ہم نکاح نہیں پڑھا سکتے۔ تو یہ کھریے کو چلے جاتے، کھریا کھیڑے کو چلے جاتے دیہات، وہاں جا کر پوچھتے کیا، اسے ایک ٹیکنک ہے، مدرس کے مولویوں کو نہیں معلوم، مفتیوں کو ایک دعا پڑھا تو آٹومیٹک تیرا شوہر جو ہے تیرے رشتے سے نکل جاتا۔ میں وہ دعا پڑھتا ہوں، لیکن وہ دعا پڑھنا تو یہ چیز دینا، وہ چیز دینا، وہ یہ ساری چیزیں لینے کے لیے کیسے بھی 25,000 روپے ہوگا، پوری چیزیں رکھ کر میں وہ دعا پڑھا تو جو ہے دوسرے کے لیے حلال ہو جائے۔ اب وہ دیکھتے اور جائے 25,000 20,000 دے کر حلال تو نہیں ہوتی، وہ حرام کی حرامی رہے گی، مگر انہوں نے دین کے نام پر غلط مسئلہ بتا کر اپنی جیب کو بھر لیا۔ اب یہودیوں کے بڑے بڑے عالم جو دنیا پرست تھے وہ ایسا ہی کرتے تھے، جاہل یہودیوں کو دھوکہ دے دے کر پیسے بٹورتے تھے۔ اب وہ دھندا بند ہو جائے گا، کلمہ پڑھ لیں گے تو تمام صحابہ کی طرح ان کو رہنا پڑے گا، سارے مسلمانوں کی طرح رہنا پڑے گا، اس لیے ایمان نہیں لایا، یہ ایک وجہ۔ اور دوسری وجہ تعصب یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاندان میں کیوں نہیں پیدا ہوئے، یہودیوں کے خاندان میں کیوں پیدا نہیں ہوئے، عرب کے خاندان میں اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں کیوں پیدا ہوئے؟ چونکہ ہمارے فیملی میں، ہمارے خاندان میں پیدا نہیں ہوئے، اس لیے ہم ایمان نہیں لائے۔ تو ایک دنیا پرستی، دوسری چیز تعصب۔ جب تک یہ دو چیزیں رہیں گی آدمی کے اندر دین نہیں آ سکتا۔ دنیا پرستی رہے گی تو دین نہیں آ سکتا۔ دنیا کو قربان کرنے کا جذبہ اور تعصب، حق بات اگر کوئی کہہ رہا ہے، اگرچہ وہ بات میرے موقف کے خلاف، آج تک میں غلط بات کہہ رہا ہوں، اب صحیح بات مجھے مل گئی تو میں ہٹ دھرمی کو چھوڑ دوں اور کہوں کہ اتنے دن میں غلطی پر تھا، اب میں صحیح بات کو مان لیتا ہوں۔ یہ جذبہ جب آئے گا تب آدمی دین کو اپنا سکے گا۔ اکثر کافروں نے یہی کہہ کر انکار کر دیا کہ ہمارے باپ دادا پردادا یہ سب بت پرستی کرتے تھے، ہم باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے ہم مسلمان نہیں بنیں گے۔ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے سامنے دلیلیں رکھتے تھے، عقلی دلیلیں، اور وہ لوگ معجزے طلب کرتے تو حضور معجزے بھی دکھاتے تھے، اب لاجواب ماننا ہی ہے تو کہنے لگے نہیں، ہم ہمارے باپ دادا کے طریقے پر رہیں گے، اس لیے نہیں مانیں۔ تو ان ظالموں نے جو انکار کیا نادانی کی وجہ سے نہیں، فلما جاءہم ما عرفوا، جب ان کے پاس وہ رسول آئے
جن کو پہچان چکے تھے کفروا بھی انہوں نے انکار کیا. فلعنت اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی لعنت ہے. لعنت اللہ کا معنی کیا؟ اللہ کی لعنت. آپ کسی کا نام رحمت اللہ رکھ سکتے ہیں مگر کسی کا نام لعنت اللہ نہیں رکھ سکتے. بعض لوگ قرآن کے لفظوں کا مطلب نہیں مانتے مگر کہتے کہ ہم قرآن دیکھ کر نام رکھتے. تو قرآن کو کھولا، لعنت اللہ لگ رہا ہے، بہت اچھا نام ہے، بہت لیٹسٹ نام ہے، اب تک کسی نے نہیں رکھا تو لعنت اللہ رکھ گیا. ایسے ہی ایک بچی، اس کا نام بڑا لیٹسٹ نام، اس کے باپ کو بھی بہت پسند آ گیا، باپ کو بھی بہت پسند آ گیا. تو کیا ہے نام بچی کا؟ بچی کا نام ہے فاحشہ. فاحشہ کا معنی کیا؟ بے حیا. تو کون نام رکھے؟ نہیں بہت اچھا نام. تو مدرسے کے استاد بولے کون رکھے؟ نہیں ہمارے مولانا چاہتے ہیں، بیلور کے مولانا رکھے. اب کیسا بولے؟ یہ فاحشہ غلط نام ہے. نہیں حضرت بہت اچھا نام ہے، اب تک کسی کا نہیں، لیٹسٹ نام. پھر بولے کون رکھے؟ دریافت کر کے مان پا. کیوں بھائی فاحشہ؟ ارے ظالم کیا نام بولے تو پرانا 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 بولا. میں بولا فاحشہ رکھ لے رہے. خوش ہو کر چلے گیا. میں کیا خوش ہو گیا، اس لیے میں رکھ دیا فاحشہ. تو اکثر لوگوں کی بیماری، نئی بیماری ہے کیا ہے؟ نام کے معنی کو ٹیسٹ نہیں کرتے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا لیٹسٹ ہے. اسی طرح ایک حضرت کو بڑا غصہ آیا، نیا نام بولو، کیا بولے تو عائشہ پرانا نام، فاطمہ پرانا نام، مریم پرانا نام، کیا بولے تو پرانا پرانا. اچھا ایٹم بم رکھے، ایٹم بم اب تک ایسا نام کوئی نہیں رکھا. تو یہ لعنت اللہ یہ نام نہیں رکھ سکتے، رحمت اللہ رکھ سکتے ہیں، رکھنا چاہیے. فلعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے علی الکافرین، کافروں کے اوپر. یعنی یہ ایسے کافر ہیں یہودی کہ یہ نادانی کی وجہ سے انہوں نے کفر نہیں کیا بلکہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا. دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب العالمین ہم پر تیرے رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا. اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.